چلیے سورۃ النمل شروع کرتے ہیں. مرکزی مضمون اس کا توحید ہے. زمانہ نزول مکے کا تقریباً تیسرا دور. ذیلی مضامین میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہم پڑھیں گے. فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. پھر اللہ کی نعمتیں پا کر اس کے بندے اللہ کی فرما برداری کرتے اور کراتے ہیں ان کا ذکر ہے. ورنہ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا تھا پچھلی صورت میں، سورۃ شعراء میں، کہ اللہ کی نعمتیں پا کر لوگ کیسے باغی اور اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمت پا کر کیسے فرما بردار، کیسے شکر گزار ہو گئے، اور نظام بھی ایسا بنا دیا کہ سب اللہ کے فرما بردار اس میں شامل رہے، اور لوگ فرما بردار، لوگوں کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہوتا چلا گیا. ایسا نظام بنایا. پھر نظم و ضبط اور جماعتی زندگی کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھیں آخری دور ہے نا، آلموسٹ تیسرا دور سمجھے کہ مکی دور کا آخری دور ہے. اب کیا ہونا تھا؟ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کامیابی، اسلام کی کامیابی کا انحصار دار و مدار کس پر تھا؟ آرگنائزیشن کے اوپر. تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جماعتی زندگی کے بھی کچھ احکامات اور کچھ ہمیں ضوابط اور قواعد بتاتا ہے. پھر آفاق میں توحید کے دلائل، ان کا بھی ذکر آئے گا. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پر جانوروں کی انسانوں سے گفتگو، اس کا بھی ہم ایک سیمپل، اس کی بھی ایک جھلک ہم دیکھیں گے. خاص طور پہ جو پہلے 4 رکوع ہیں سورۃ نمل کے، اس میں عقل کو حیران کرنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جہاں تک آج بھی سائنس نہیں پہنچی، اب بھی سٹل. اور سلیمان علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ سائنس فکشن سے زیادہ ایکسائٹنگ ہے، نو لیس دین سائنس فکشن. تو یہ ہم دیکھیں گے. اچھا اسلوب دیکھتے ہیں، اس کا ترغیب کا اسلوب ہے. ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو اور اللہ کی فرما برداری کرو. اور اسلوب میں ہم کو علم کے عجائب بھی ملیں گے، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. تو پچھلی صورت سے ربط دیکھ لیتے ہیں اس کا. سورۃ الشعراء میں تباہ شدہ قوموں کا ذکر تھا. یہاں یمن کے ملکہ کے ایمان کا ذکر ہے کہ ملکہ ہوتے ہوئے بھی ایمان لائی وہ. اچھا جو خصوصیت ہے اس صورت کی وہ یہ ہے کہ اس میں الہ مع اللہ یہ 5 دفعہ دہرایا گیا ہے. یہ وہ صورت ہے جس میں کہ ترجیح ہوئی ہے. سورہ شعراء میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، اور یہاں بھی ہم ترجیح کی آیت پڑھیں گے الہ مع اللہ. لیکن وہ کیا ہے، اکٹھا ایک ہی مقام پر یہ ساری آیتیں اکٹھی ایک جگہ آ گئی ہیں ایک ہی عنوان کے اندر. اور بسملہ آیت کے طور پہ آیا ہے اس صورت کے اندر. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے. اب کون ہے وہ ایمان لانے والے؟ اب ان کی صفات کا آگے بیان ہے. تو قرآن کیا ہے؟ کتاب مبین، ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. تو قرآن اور کتاب دونوں الفاظ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری اگر ہم تعلیم کو 2 الفاظ میں بیان کریں تو قراءہ و کتابہ، رائٹ، پڑھنا اور لکھنا. ہم دیکھتے ہیں نا پڑھا لکھا، ہم بولتے ہی ہیں پڑھا لکھا. تو قرآن سے قراءہ کا بھی ذکر آ گیا، پڑھنا، اور کتاب سے کتابہ کا ذکر آ گیا، لکھنا. کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ، اور کثرت سے لکھی جانے والی آیات ہیں. اللہ کا کلام ہے، ان گنت لوگوں نے پڑھا، ان گنت لوگوں نے لکھا، بلا مبالغہ. ہم کوئی شمار نہیں کر سکتے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور کتنوں نے اس کو لکھا. مومن اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین، دنیا میں بہتری ہوتی ہے، آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہوتے جاتے ہیں. جتنی اس کلام سے محبت کریں گے اتنی اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ کی رضا اس کتاب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اللہ کی رضا اس کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہ کون ہے مومن؟ کن کو ملے گی ہدایت؟ کن کے لیے بشارت ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون.
جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں نا، پورا کا پورا سورہ بقرہ کے آغاز والا مضمون ہے. اچھا، ڈفرنس کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، اور سورہ نمل ہم جانتے ہیں مکی صورت ہے. سورہ بقرہ میں جب ذکر آیا یقیمون الصلاۃ، تو اس میں باقاعدہ اسٹرکچرڈ نماز کا تصور آلریڈی اٹ واز ان پلیس، کہ یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے تھا. اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہ مما رزقناہم ینفقون، تو اس وقت تو پھر زکوٰۃ کا باقاعدہ نصاب وغیرہ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، ان کو پتا تھا کہ زکوٰۃ ہمیں کیسے ادا کرنی ہے. اچھا، اب یہ تو مکی صورت ہے، ابھی تو یہاں نماز فرض نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں آیا لوگوں کے سامنے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو یہاں یقیمون الصلاۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو مکے میں بھی ایسا نہیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. 5 وقت کی نہیں پڑھتے تھے، 3 وقت کی پڑھتے تھے، اور 2 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک، تھرائس اے ڈے، 2 + 2 + 2 ایسے ہوتی تھی. یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ وہ شرعی اصطلاح والی زکوٰۃ نہیں، لیکن مقررہ نصاب اگر نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی دیا کرتے تھے. لوگوں کی مدد کے لیے اللہ کے نام پر وہ خرچ کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے. تو یعنی ان دونوں عبادتوں کو کمبائن کریں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، تو انسان کے سامنے تصور جو آتا ہے کہ اللہ کے تقوی کا اور انسانی ہمدردی کا بہت اچھا کمبینیشن آتا ہے. اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت میں اعمال تولیں گے، خلوص کا وزن ہوگا، اللہ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. دوسروں کو دیتے ہیں، نہ شکریہ کی توقع رکھتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں. تو آخرت کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاقی اقدار کو مضبوط کر کے رکھتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. تو یہ کافروں کا معاملہ ہے کہ اپنے عیب، اپنی برائیاں ہی ان کو اچھی لگتی ہیں، اور ظاہر جن کے پاس گائیڈنس نہ ہو، نہ ہدایت، نہ ہادی، تو گمراہی کے راستوں پر وہ پریشان نہیں ہوتے. پھر جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کھو گیا، وہ کیا پریشان ہوگا؟ وہ تو خوشی خوشی گمراہی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا، انجوائے کرے گا، کوئی فکر نہیں. تو ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھو گیا، بے فکر ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کی منزل آخرت ہے ہی نہیں، اس کی منزل ہے ہی دنیا، بس وہ یہیں پر مست مگن ہیں، خوش ہیں. زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیے، تو بس وہ پھر اسی لیے اس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو فرمایا حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. فہم یعمہون. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہ بری سزا ہے، آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اتنے مست رہے اپنے دنیاوی مشاغل، مصروفیات میں، اچیومنٹس میں، آخرت کا احساس دلایا تو خوب مذاق اڑایا. اب ایک دن وہ سامنے آ جائے گی، اور یہ دنیا میں سب کچھ لٹا کر، سب کچھ دنیا کی نظر کر کے، اور خالی ہاتھ جو ہے یہ اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اور اب بڑی شان کے ساتھ قرآن کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. بڑی شان سے قرآن کا ذکر آیا. جتنا مومن اس دولت پر خوش مطمئن ہو کم ہے. ساری دنیا ایک طرف، اللہ کے کلام کی قدر و قیمت ایک طرف. اب آگے یہی بات ایک تاریخی واقعے سے سمجھائی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا آگے ہم قصہ پڑھ رہے ہیں. ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی مال اور دولت تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس مال و دولت سے کہیں بڑی نعمت سے ان کو نوازا. وہ نبوت اور ہدایت تھی، اس سے ان کو سرفراز کیا. اذ قال موسیٰ لأہلہ، اس وقت کا ان کو قصہ سناؤ جبکہ موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے. اب بڑا ہی قرآن کا ایجاز ہے یہاں پر، اعجاز نہیں ایجاز. ایجاز کیا ہوتا ہے؟ لمبی بات کو چھوٹا کرنا. دنیا کی کتاب ہوتی تو کہتے ونس اپون اے ٹائم
جا رہے تھے سفر پہ، پھر اندھیری رات تھی اور سردی تھی اور گھر والے تھے اور راستہ بھول گئے، وہ پوری داستان قرآن نے وہ سب ورڈ پکچر میں پورا منظر کھینچ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر والے تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ مدین سے واپس آ رہے تھے، مدین میں 10 سال رہنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کے لوٹ رہے تھے۔ تو کہا اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ آگ کب نظر آتی؟ روشنی میں کہ اندھیرے میں؟ obviously اندھیرے میں۔ محسوس کی ہے میں نے آگ۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ تو دیکھا ہم نے کہ کیسے ایک لانگ سٹوری کو شارٹ کر دیا۔ تو وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر رسول تھے، تو وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے رسالت ملنے سے پہلے؟ نارمل روٹین والی زندگی۔ اور ان الفاظ میں ہمیں اندازہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی کیسی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں جو کہ ایک مرد کو اٹھانی چاہیے۔ بہت سنجیدگی سے اپنی رسپانسبلٹیز کو لیتے تھے کہ گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے لیے پرووائڈ کرنا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اچانک اللہ تعالیٰ ان کو رسالت کے لیے چن لیا کرتا تھا۔ تو رسالت نبوت کا معاملہ یہ تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ان کے لیے بھی نہایت انیوژول، انوکھی چیز تھی۔ وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے۔ they were caught unawares، کوئی پریپیئر نہیں ہوتے تھے کہ اچھا نبی بن جائیں گے، رسول بن جائیں گے، کوئی مشقتیں محنتیں نہیں کر رہے تھے، مراقبے نہیں کر رہے تھے بیٹھ کے کہیں، کوئی اسپرچویلٹی حاصل کرنے کی کہیں کونے خدرے میں بیٹھ کے نہیں کوششیں کر رہے تھے کہ سڈنلی مجھے اپ گریڈ کر کے رسول بنا دیا جائے گا تو میں بھی ایک امیدوار بیٹھا ہوں رسالت کا یہاں پر۔ تو ان ایکسپیکٹڈ چیز ان کے لیے ہوا کرتی تھی، جس کا کہ ہمیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھیں کہ منظر دکھایا ہے۔ فلما جاءها، جب وہ وہاں پہنچا، تو یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نارن، آگ کی طرف، کہ ان کو محسوس ہوئی تھی آگ۔ جب وہ یہاں پہنچے، نودی انبورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ تو ان کو پکارا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا جس جگہ سے پکارا جا رہا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کس جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس آگ سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نور کے پردے میں گفتگو فرما رہا ہے۔ ومن حولہا، کون ہے ارد گرد؟ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ نور، اللہ کا حجاب تو نور ہے۔ تو ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، آگ دیکھی، اور نعوذ باللہ آگ اللہ نہیں تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتے یہاں پر اللہ کو تو پھر کیوں فرمائش کرتے کہ ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھ کو تو اپنا آپ دکھا دے، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر یہ کیوں فرمائش کرتے؟ تو ہرگز بھی ہم کوئی نہ سمجھے کہ وہ آگ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی اللہ آگ کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا مخلوق کے اندر، یہ شرک ہے دراصل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نور کے حجاب سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے؟ تو اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جان سکتے کہ کیا معاملہ تھا۔ اور سچی بات دیکھیں یہ ہے، ہمیں کتنی معلومات بھی مل جائے، ہم نبوت کی اصل حقیقت کو 100% نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا اسپیشلٹیز ہوتی تھیں نبی کے ساتھ، کیا اسپیشل اللہ تعالیٰ ان کو کنسیشنز دیتا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچاتا تھا۔ جو علم ہے بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن وہ علم بہرحال محدود ہے۔ ہم 100% اس پورے وحی کے پروسیس کو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھ سکیں گے اس دنیا کی حد تک۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم،
اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اللہ نے اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کیا ہے. اقبال نے اس کو انائے کبیر کہا ہے, دا بگ آئی ایم. تو اللہ نے بھی اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کیا, ہم بھی اپنے لیے انا کہتے ہیں, میں, آئی. تو ہم کیا ہیں؟ ہم انائے صغیر ہیں, ہم اسمال آئی ایم ہیں, انسگنیفیکنٹ آئی ایم ہیں, اور اپنے اس انسگنیفیکنٹ آئی ایم کو ہم اللہ کے آگے جھکا دیں. یعنی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں علماء, کہتے ہیں کہ انائے صغیر کو انائے کبیر کے آگے جھکا دینا چاہیے. اور جب کہا ہوگا کہ انا اللہ ہوں, کہ میں اللہ ہوں, تو کیسے غور سے موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کا کلام سن رہے ہوں گے کہ اللہ کا کلام, اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. امیجن کریں ہم کھڑے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ, اللہ ہم سے کلام کر رہا ہوتا, ہم کیسے سنتے؟ تو جیسے اس وقت سنتے ایسے اس وقت بھی سننا ہے. یہ بھی تو اللہ کا کلام ہی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, فرما برداری کی نیت سے سنے انسان. اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ, ذرا پھینک تو اپنی لاٹھی. فوراً پھینک دی موسیٰ علیہ السلام نے, نہ کیا نہ کیوں, کچھ نہیں, ڈال دی. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یعنی جب لاٹھی ڈالی سانپ بن گئی, پہلی دفعہ اپنا معجزہ دیکھا خود گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو مانوس کروا رہا ہے. فرمایا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لا تخف, مت ڈریے, انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. الا یہ کہ کسی سے قصور ہو گیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں, ایک تو جو یہ سانپ والا معاملہ, اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ری ایکشن دیکھا کہ معجزہ دیکھ کر خود موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. تو اسی کو ذرا ایکسٹریپلیٹ اگر ہم کریں کہ نبوت اور رسالت کے جو ابتدائی مراحل ہوتے تھے وہ بڑے حیرت انگیز ہوا کرتے تھے. ایکسٹرا آرڈنری لفظ بھی اس کے آگے کمزور اور پیل پڑ جاتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری ہوا کرتے تھے. کتنے ایکسٹرا آرڈنری کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا غیر معمولی انسان بھی خوفزدہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی آپ کانپ گئے تھے, اور گھر آ کر خدیجہ سے کہا تھا زملونی زملونی, مجھے ڈھانک دو, مجھے اڑا دو کچھ. اور آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے اتنی مبارک ہستیوں پر جھوٹا ہونے کا یا امپوسٹر ہونے کا یا پریٹینڈر ہونے کا الزام لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کو کہ سارا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہایت ان ایکسپیکٹڈ تھا. ان کا وہی ری ایکشن تھا جو کسی بھی اور انسان کا ری ایکشن ہوتا. ڈر گئے تھے, خوفزدہ ہو گئے تھے, سانپ کو دیکھا الٹے قدموں بھاگنے لگ گئے تھے. پھر اللہ نے تسلی دی کہ موسیٰ مت ڈریے, صرف گناہ کر کے جو آئے گا میرے پاس اس کو ڈرنا چاہیے. گناہ گاروں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد کسی نے اس کو اچھائی سے بدل دیا یعنی استغفار کر لیا تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا, ایک ان انٹینشنل مرڈر ہو گیا تھا, اور قبطی کے قتل کے بعد توبہ کر لی تھی انہوں نے, تو لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دوسرا معجزہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. دو نشانیاں امیجیٹ عطا کر دیں اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کے شر سے موسیٰ علیہ السلام کو بچائیں گی. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. تو یہ 2 تو امیجیٹ مل گئیں, اور باقی نشانیاں اللہ نے اپنے وقت پر ظاہر کریں. تو ایک آیت میں اب بہت سا وقت طے کر لیا گیا, یعنی
اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو لے کر، ان نشانیوں کو، 2 نشانیوں کو لے کے فرعون اور آل فرعون کے پاس گئے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. نہیں بات مانی. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. کھلم کھلا سورج کی طرح روشن معجزے دیکھے، واضح معجزے دیکھے، منع کر دیا، ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ان کی سائیکالوجی کھولی. کیوں منع کیا؟ یقین آ گیا تھا، دل مان چکا تھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، لیکن ظلم اور تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانی. اور پھر ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ the rest is history، اللہ نے بھی پھر خوب سزا دی. تو پھر یہاں بھی ہم نے اختصار والا معاملہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل کو کہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، اور کہیں ساری جد و جہد کو بس چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. بہت بڑا ٹائم سپین اللہ تعالیٰ نے کنڈینس کر دیا.